جی فراز خان، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیے، بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ، جو دوست میرے، جو میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب جان بوجھ کے سسٹم میں تبدیلی نہیں کر رہے اور پرفیکٹ منی اور یہ دوسرے آپشنز نہیں لے کر آ رہے، بینک وڈراولز نہیں کھلوا رہے، تو وہ سراسر زیادتی کر رہے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب قطعی سو نہیں رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تصاویر، آج بھی وہ بیمار ہیں۔ کیسا موذی مرض چل رہا ہے، کن حالات میں سروائیو کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی ہم میں سے کسی نے کیا یہ سوچا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات کا شکار ہوئی ہے بی فار یو، تو یہ کب سے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے؟ پس پردہ حقائق تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتے نا، لیکن ہماری مثال بس اس بچے کی طرح ہو گئی ہے کہ جو ماں سے کھانا مانگتا ہے ہر حال میں کہ مجھے کھانا چاہیے، اور اگر ماں وقت پر کھانا نہیں دے پاتی، کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو وہ محلے میں جا کے بدنام شروع کر دیتا ہے کہ میری ماں مجھے کھانا نہیں دیتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بچپن سے لے کے اب تک پالا تو اسی ماں نے ہے، ہڈیوں میں طاقت تو اسی ماں نے پہنچائی ہے۔ سیم کنڈیشن از ہیئر فار بی فار یو۔ کیا پچھلے 4 سال سے بی فار یو نے کبھی اپنے ممبرز کو کوئی ٹینشن دیا؟ سموتھلی وڈرالز، سموتھلی ڈپازٹ، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آیا، تو پھر آخر اس سال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اندرونی حقائق کسی کو معلوم نہیں ہوتے، اور جن کو معلوم ہیں وہ بھی، مجھے ان کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بی فار یو نے بہت بڑا خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر دیا ہو۔ سب کو پتہ ہے، گروپس میں آ چکا ہے، بارہا ڈسکس ہو چکا ہے کہ جناب نیب نے پرابلم بنایا ہے بی فار یو کے لیے اسٹیٹ بینک کے آرڈرز پر۔ بی فار یو آپ کو دیتی ہے 6,500 سے لے کے 10,000 تک منتھلی آپ کے 1 لاکھ کے ڈپازٹ پر، اور یہی 1 لاکھ روپے اگر آپ بچت بینک میں یا کسی بھی پاکستان کے بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں کچھ سالوں کے لیے، تو وہ آپ کو دیتے ہیں 800 سے 900 روپے میکسیمم منتھلی بیس پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفر ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ بینکوں کو اس پر اعتراض ہوا ہے کہ جناب ہمارا کیا بنے گا، ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے، یہ کمپنی میں جو ہے ہمارے تمام کلائنٹس کمپنی کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک نے ایکشن لیا ہے، نیب کو کیس دیا ہے، اور یہ مسئلہ نیب میں چلا گیا ہے۔ تو اب گورنمنٹی معاملات ہیں، اس میں دیر سویر تو لگتی ہے، اور پھر یہ پاکستان ہے، ہم سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں تو معمولی سا کیس بھی برسوں چلایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انصاف کے معاملات میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے دنیا کے 128 ممالک میں سے 120ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی انصاف اتنا تاخیر کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر، اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے وہ ہماری نیتوں پر دیتا ہے۔ جو ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتے ہیں وہ ہماری نیتوں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیف الرحمان صاحب کی نیت بری ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ سب باضمیر ہیں، باشعور ہیں، سب نے پراپر فائدہ اٹھایا ہے بی فار یو سے، پراپر وڈرا لیا ہے جب ہی کمپنی جوائن کی ہے۔ تو سیف الرحمان صاحب کی نیت پہ شک کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور کوئی ایسی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سیف الرحمان صاحب کو یہ سمجھنا کہ جناب وہ سو رہے ہیں، وہ معاملات میں دیر کر رہے ہیں، باقی آپشنز نہیں لاتے، بینک وڈرالز میں دیر لگا رہے ہیں، تو یہ حالات سے بے خبر ہونے کی نشاندہی ہے۔ گورنمنٹ معاملات ہیں، یہ چلیں گے، تھوڑا صبر سکون سے کام لیں۔ بی فار یو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارا آپ کا سب کا گھر ہے، ہم ایک فیملی ہیں۔ تو جب گھر پر کوئی مشکل آتی ہے تو گھر کے جو مکین ہوتے ہیں وہ گھر پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، وہ اس مسئلے کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں، بے شک مسئلے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے حل کر دے، صبر سے کام لیتے ہیں، اور آخر برا وقت ٹل جاتا ہے۔ صرف اتنی سی میری گزارش ہے آپ سے بھی، تمام اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، کہ خدا را سیف الرحمان صاحب پر ٹرسٹ کریں۔ یہ وہ بندہ ہے سیف الرحمان خان نیازی،
جو غیر ممالک میں آرام سے اپنی پوری زندگی، بلکہ میرا خیال ہے اپنی 5-6 نسلیں تو سکون سے بغیر محنت کیے گزار سکتے تھے، اللہ نے اتنا ان کو نوازا تھا۔ آخر کون سا ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ سمیٹ کر پاکستان لے کر آئے کہ میرے ملک کی عوام فائدہ اٹھائے، میری صلاحیت سے غیر ملکی فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے ملک کی عوام کیوں نہیں اٹھا رہی، میں یہاں آ گیا، وہ یہاں آ کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہے؟ اس ملک سے تو لوگ پیسہ لے کر بھاگتے ہیں، آپ کے تو سامنے ہی ہیں حالات سارے۔ اس ملک میں پلٹ کے کون آتا ہے؟ اور وہ دوسرے ممالک میں بیٹھ کے اپنی دماغی صلاحیتوں سے کما کے آپ کے لیے، ہمارے لیے، پاکستانی عوام کے لیے لے کر آئے۔ 400 ارب روپے کی پاکستان میں ریکارڈ انویسٹمنٹ کی ہے، سینکڑوں انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں، دسیوں انڈسٹریز جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی صحت کے ساتھ ساتھ بیفاریو کی سلامتی کے لیے اور موجودہ حالات سے، کرائسس سے بیفاریو کو نکالنے کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ بہت شکریہ۔